أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لاسٹ ویک ہم نے 217 تک جو ہے ہم نے پڑھ لیا تھا. 218 نمبر آیت جو ہے اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ. قتال کے بارے میں یہ کچھ چیزیں جو ہے اللہ کے گھر کی طرف جانے والے اور ان کو روکنے والے لوگ اور ان کے مسائل جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے. اس سے آگے جو ہے وہ انشاءاللہ چیزیں پڑھ پڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی انہوں نے جہاد کیا. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس کے مستحق ہیں، یہی وہ لوگ ہیں. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہجرت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونی چاہیے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف، تو ایک صحابی حاضر ہوئے یا کسی اور کے بارے میں بتایا، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ہجرت کی ہے فلاں عورت کے لیے، مجھے وہ عورت پسند تھی تو وہ چونکہ ادھر آ گئی ہے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ادھر آ گیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی عورت کے لیے ہے. وہ نکاح کے لیے ہے، بھی معاملے کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، وہ اسی کی مراد اس کے ساتھ ہے. تو جو ریوارڈ اور جو ثواب جو اللہ کے لیے ہجرت کا تھا اس سے محروم ہوتا ہے. اچھی نیت کے ساتھ ہمیں نہ بندے کو جو بھی معاملہ کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے، اس میں خالصتاً نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. کام جو بھی کرنا ہوگا. ایک صحابی تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو اپنے گھر میں کمرے میں روشن دان رکھا ہے، تھوڑی جگہ انہوں نے چھوڑ دی تھی دیوار میں، تو کہا پوچھا ان سے کہ یہ کس لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جگہ میں نے اس لیے چھوڑی ہے تاکہ یہاں سے ہوا کمرے میں داخل ہوتی رہے، ہوا کا گزر رہے تو کمرہ ہوادار رہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ نیت کرتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے تو ہوا تو تمہیں تب بھی آئے گی، لیکن اذان کی آواز کی نیت کا جو ثواب تمہیں ملتا ہے اس سے تم. تو گویا نیت جو ہے وہ سبھی معاملات میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو نیت کو خالص کرنا یہ بہت بہت ضروری ہے. جو بھی کام کریں اس میں مین جو نیت ہے، انٹینشن ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو. اور یہ بھی آتا ہے بعض اوقات ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کام تو جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے ہے، تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو اس میں کیا فرق ہوا؟ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جب ہم کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا نا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہجرت عورت کے لیے کی، تو فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جس نے عورت کے لیے ہجرت کی اس کی عورت کے لیے ہجرت ہے. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرنا گویا کہ وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہجرت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ،
کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، ان سے تقدیم نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے اکٹھا واتقوا اللہ، لیکن ڈرتے اللہ سے. جس نے جو بھی آپ انٹینشن میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ جو نیت کریں انٹینشن کریں تو اس میں جو بھی آپ کی مقصد ہو اس میں مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا. اس میں آپ کی جو اپنی پرسنل خواہش ہے، یہ دیکھیں آپ اپنی اولاد کے لیے اپنی فیملی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، لا کے ان کو بھی دیتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں. اب یہ اپنے آپ کو ڈیلی روٹین میں کر رہے ہیں. امیجن کے لیے یہ کہ اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے میں اپنی بیوی کو یہ سب کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے بیوی کو کر رہا ہوں، تو کام وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے، کوئی مشقت تو نہیں ہوتی نا نیت کرنے سے، لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو زیادہ ملے گا. ثواب تو اس کا مل رہا ہے آپ کو، بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کی آپ کیا کر رہے ہیں، یہ بات ہی ہے. لیکن انٹینشن نیت ایک اور آپ نے ایڈ کی تو اس کا آپ کو فری میں ثواب مل جائے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر. اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، جوئے اور شراب کے متعلق آپ سے یہ سوال کرتے ہیں. قل اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں جو ہے اثم گناہ کبیر بڑا، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور ان میں یہ منافع بھی ہے، یعنی ان دونوں میں جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے، حالانکہ منافع بھی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا جو گناہ ہے نا اکبر بہت بڑا ہے، من نفعِهِمَا، ان کے نفع سے وہ بہت بڑا ہے. تو اب اگر اس کو ہم دیکھیں تو وہ فائدہ کیسے ہوگا؟ فائدہ ایسے ہی ہوا جیسے ہم خدا نخواستہ بیچ لیں. جوئے کو اگر دیکھیں مثال کے طور پہ، جوئے یہ ہے کہ اگر آپ جیت جائیں یا کوئی بھی بندہ جیتتا ہے اس کو فائدہ تو ہوتا ہے. اگر آپ نے اس نے 10 پاؤنڈ لگا دیے، اس کو 100 آ گیا تو اس کو تو منافع ہو گیا، ٹھیک ہے. اور لیکن اس کا نقصان جو ہے یہ ہے کہ وہ جس کا نکال رہے ہیں اس کی جیب سے، اور خدا جانے کتنوں کا نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو کمپنی جو یہ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ آپ کو دے رہے ہیں 10 پہ 100، تو خود کی طرح جو سیٹ اپ بنا رہے ہیں، جو بندے رکھے ہیں، جو ویجز نکال رہے ہیں، جو سارا سسٹم چل رہا ہے، تو جن کی جیب سے نکل کے آ رہا ہے وہ کتنا ان کا نقصان ہے. اور اسی طرح شراب جو ہے اس کے بارے میں، اب شراب جو ہے اس کی حرمت، اس کے بارے میں کچھ چیزیں تھیں، اس کے لیے میں نے اسی کتاب بھی سامنے رکھی. شراب کی جو حرمت ہے، دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، یہ ہم امتیوں کے لیے، وہ بھی امتی تھے، لیکن ہم سب کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کے بعض اوقات ایک سوال پہ جو ہے ہمارے لیے کتنی چیزیں واضح ہیں. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اے اللہ ہمیں شراب کے بارے میں، خمر کے بارے میں کوئی شافی حکم نازل فرما، کوئی جس سے ہمیں تسلی حکم ہو. تو سورہ بقرہ کی یہ والی آیت نازل ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجیے کہ اس میں بڑا گناہ ہے لیکن تھوڑا بہت اس میں نفع بھی ہے. یہ حکم تو آ گیا، پتہ بھی چل گیا، لیکن ہمیں اگر ہم ظاہری طور پہ دیکھیں تو ہمیں بہت زیادہ واضح نہیں ہے کہ یہ اس میں حرمت کہاں پہ ہے، کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سے دعا کی. اب اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں
سورہ نساء میں آیت مبارکہ نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارى، جبکہ تم نشے میں ہو، نہ پی رکھے ہو نماز کی۔ اب یہ وہ وقت تھا جب تک ابھی شراب حرام نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا حکم واضح ہوا کہ تم پیتے ہو، پہلے یہ تھا کہ نفع تو ہے اس میں لیکن نقصان زیادہ ہے، اب یہ ہے کہ اگر پیتے ہو تو نماز کے قریب۔ تو جو تو سمجھنے والے کو تبھی سمجھ رہے ہیں، جو ایسی چیز کو نماز سے دور رکھ رہی ہے اس کا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن فلی طور پہ واضح ابھی بھی نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے یہ دعا کی، اے اللہ خمر کے متعلق جو ہے یہ ہمیں شافی حکم نازل فرما۔ تیسری دعا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ یہ بڑی آیات میں مناسب ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اے ایمان والو، خمر یعنی شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بتوں کے نام پہ جو چڑھاوے تم دیتے ہیں، بتوں کے نام پہ جو چیزیں تم ذبح کرتے ہو، والازلام اور انہی بتوں کے پاس جو تم فال نکالنے جاتے ہو یا آج کل بھی فال نکالتے ہیں، رجسن یہ ناپاک ہے، من عمل الشیطان یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ ان سے باز آئے، ان سے روک جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پائے۔ انما یرید الشیطان، میں شیطان تو صرف یہی چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے اور بغض ڈال دے، فی الخمر والمیسر شراب کے ذریعے بھی اور جوئے کے ذریعے بھی، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور تمہیں اللہ کی ذکر سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے بھی روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا تم اس سے باز آنے والے ہو؟ تو یہ والی جب آیات مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخری جو کویسچن کرا تھا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا تم اس سے باز آنے والے ہو؟ اس میں بعض اوقات اور میں خبر لیکن نافیہ بھی ہوتا ہے، کویسچن اس کو ہوتے ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ باز آنے والے نہیں ہو، جس کو ہم بولتے ہیں نہیں۔ ان سب چیزوں کو متعلق کرنا ہے کیا تم ان چیزوں سے باز آنے والے نہیں ہو؟ اور اگر ہم آخر کے بارے میں دیکھیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ اللہ کی ذکر سے ہونا چاہتے ہیں، اور وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تو کیا تم ان چیزوں سے باز آنے والے روک جانے والے ہیں؟ اب یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ والی یہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90۔ ہاں تو اب یہ والی جو آیت مبارکہ جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا جو بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے یا اللہ ہمارے لیے شافی بنا دے، یا اللہ ہمارے لیے رضا ہے، تو جیسے ہی فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہم باز آئے، ہم باز آئے، ہم اس سے باز آئے، تو 3 دفعہ ہم نے کہا۔ تو اب یہ والی جو ہے آیت مبارکہ سورۃ المائدہ، یہاں سے علماء کرام نے فرمایا کہ 10 جو ہے وہ چیزیں ہیں، دلیلیں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے ان آیت مبارکہ سے۔ اب ان سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شراب جو ہے اس کا ذکر جوا کے ساتھ کیا گیا ہے،
بتوں کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ جو ان کے نام پہ جو ذبح کرتے ہیں اور پھر فال نکالتے ہیں ان پہ کیا گیا۔ فیضان علی آپ بیٹا یہ آپ لوگ بیٹھ جاؤ، آپ بچوں تنگ کر رہے ہو، چلو بیٹا یہ ٹوپی لے کر ادھر آ جاؤ، شاباش خیریت، اب بیٹا کچھ نہیں پڑھنے دے رہے ہو، سونے دے رہے ہو۔ شراب جو ہے اس کا ذکر جو ہے یہ ان تمام ناپاک چیزوں کے ساتھ کیا گیا جو بذات خود حرام کی، یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی حرام ہے جو کہ سیم ہوگا۔ دوسرا ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجسن، شراب جو ہے وہ رجس ہے، ناپاک ہے، تو ناپاک چیز جو ہے حلال کیوں کر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تیسرا اس کو فرمایا گیا کہ من اعمال الشیطان، کہ یہ شیطانی کام ہے، اور شیطان کے اعمال جو ہے وہ تو حرام ہی ہے، اچھے اس کے تو عمل نہیں ہے، حلال تو کام نہیں ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا فاجتنبوہ، اس سے رک جاؤ، اجتناب کرو، اس سے منع کرو۔ تو اب جب اجتناب کا حکم دیا تو اجتناب کرنا جیسے ہی فرض ہوا تو جو نہ کرے گا تو اس میں فعال کرے گا، تو جو فرض کی مخالفت کرے گا، نماز پڑھنا جو ہے وہ حکم ہے، فرض ہے، اور جو نہ کرے اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، جو چھوڑتا ہے اس کو تو حرام گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو یہ اس پہ دلیل ہے۔ اور اسی طرح پھر حصول شراب جو ہے اس کو شراب جو بندہ حاصل کر رہا ہے گویا کہ وہ جس سے اجتناب کا حکم دیا تھا اس پہ وہ عمل نہیں کر رہا، تو یہ بھی دلیل ہے کہ جو اس کو حاصل کر رہا ہے، اس کو لے رہا ہے، تو وہ جس چیز سے منع کیا گیا تو اسے روک دیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر فرمایا کہ شراب کے سبب جو ہے یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، کہ شیطان جو ہے وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان میں عداوت ڈالنا چاہتا ہے، یہ بھی دلیل ہے کہ دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ اور پھر اسی طرح اس کے ذریعے شیطان جو ہے تمہارے درمیان میں بغض ڈالنا چاہتا ہے، تو یہاں سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عداوت، دشمنی جو ہے اور بغض جو ہے یہ بھی چیزیں حرام ہیں، تو یہ چیزیں شیطان ڈالنا چاہتا ہے وہ کیوں کر حرام ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، اور ان کی جو ان کا رزلٹ جو نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے تم رک جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ جب آپ دیکھ لیں نا جو جیسے پہلے تھے، جب ابھی حرمت کی آرڈر نہیں آیا تھا تو تب تک تو الاؤ تھا، لیکن یہ تھا کہ آپ نماز کے قریب رکھیں، تو گویا کہ شراب جو ہے یہ نماز سے بھی روکتی ہے، اللہ کے ذکر سے بھی روکتی ہے، تو ایسی چیز جو ان دونوں چیزوں سے روکتی ہو وہ حلال کیوں کرنا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بتاتی ہے انہی آیات مبارکہ سے، ایک ایک لفظ ہے، یہ علماء کرام کی جیسے قربانیاں اور ان کی جو ہے وہ تھی محنتیں تھی، جو ایک ایک لفظ سے کیسے کیسے ہمارے لیے نکال کے لائے ہیں کہ 10 چیزیں کی ایک دو آیتوں میں سے بنائی جاتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ تو یہ سارا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی سورہ مائدہ میں جب انشاءاللہ جائیں گے تو وہاں پہ مزید چیزیں آ جائیں گی اس کے متعلق، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا نفع بھی ہے لیکن وہ بہت تھوڑا ہے، اور ان کا جو گناہ ہے وہ ان سے بہت بڑا ہے، تو ان سے بات۔ اور اسی طرح فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، فرما دیجیے کہ عفو، عفو کا ایک معنی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جو ضرورت سے زیادہ، آپ کے پاس جو ضرورت سے زیادہ وہ آپ خرچ کر دینا چاہتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں کچھ بھی نہ رکھیں اور سارا کچھ ہی دے دیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے پاس وسلم کے بارے میں ایک شخص حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سونے کا میرے پاس ایک ٹکڑا ہو، کہیں شاید خدائی کا رہے تھے یا کہیں پہاڑ سے اس کے پاس اس کو ملا، تو لے کر حاضر ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے تو میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیا اور اس کی طرف اتنے زور سے پھینکا لیکن اس کو لگ جاتا تو ہو جاتا کہ وہ اس کو نقصان ہوتا، اگر آنکھ میں لگ جاتا ہے شاید اس کی آنکھ ٹوٹ جائے اتنے زور سے، اور فرمایا کہ کیا تم
فرمایا کہ لوگ ایسے آتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر خود جا کے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ صدقہ وہ ہے جو ضرورت سے دیتا ہے، اپنی ضرورت ہے اس کو گھر میں لگاؤ۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پورا گھر بیچ کے آپ مسجد کو دے دیں اور باہر روڈ پہ بیٹھتے ہیں کہ مجھے صدقہ یہ بھی کرتا ہے۔ صدقہ جو ہے آپ کے پاس زیادہ ہے، آپ اپنی آسائش کو آپ کم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 5 اسٹار میں کھانا کھا لیں جا کے، اس کی بجائے آپ کسی غریب کو، کسی یتیم کو ہیلپ کر دیتے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ کے پاس گھر میں موجود ہے، کھانے کے لیے بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، تو آپ ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ اسی طرح بھی کوئی آسائش ہے، آپ اپنا کوئی فیملی ٹرپ بنا رکھا ہے فرض کریں، اس کو آپ کینسل کر کے کسی اور کو مجبور کو آپ ہیلپ کر دیتے ہیں، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ضرورت سے، چونکہ یہ ایز سچ آپ کی ڈیلی وہ نیڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی آسائش میں آ جاتی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنا ٹرپ کو شارٹ کر کے تاکہ فیملی کو بھی ٹائم دے دیں اور کسی اور کی ہیلپ بھی ہو جائے، تو یہ اس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ سارے کا سارا جو ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی اور کو دے دیں اور خود بیٹھ جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ قل العفو، جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کو خرچ کر دیجیے۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کر کے بیان فرماتا ہے، لعلكم تتفكرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ فی الدنیا والآخرہ، اب جو تم غور و فکر کر سکو، فرمایا کہ یہ غور و فکر جو ہے یہ فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی تمہارا دنیا کے بارے میں بھی جاری رہے، والآخرہ، اور آخرت کے بارے میں۔ جو غور و فکر صرف دنیا کے بارے میں نہ ہو، جیسے ہمارا ہوتا ہے، ہم دن رات دنیا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ کہاں سے ہمارا بزنس بڑھے، کہاں سے ہمارا پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے ہم جو ہے یہ سارے کے سارے دن رات دنیا کے بارے میں غور و فکر۔ فرمایا کہ پھر دنیا والآخرہ، یہ دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا محمود صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قل اصلاح لهم خیر، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ اصلاح لهم خیر، ان کے معاملات کی اصلاح کرنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی جو ہے دیگر انشاءاللہ آیات مبارکہ بھی آگے بھی آئے گی یتیموں کے بارے میں، تو ان کے بارے میں بھی یہ حکم آیا تھا کہ ان کا لا تأکلوا اموال الیتامی اور مال الیتیم زکوٰۃ کرو کی آیا بہت جگہ ہے۔ تو بعض کا جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان بعض ایسے تھے جنہوں نے یتیموں کو پرورش کر رہے تھے، جیسے ہی آیا کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، وہ تو ایسے کرتے تھے کہ ظاہر گھر میں آپ کھانا پکا رہے ہیں تو آپ تو اکٹھا ہی پکا رہے ہیں نا، اگر ان کا کچھ حصہ ہے تو وہ بھی آپ اس کو بنا رہے ہیں اپنا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایسا کیا کہ یتیم جس کی پرورش کر رہے ہوتے تھے ان کے کھانے الگ کر دیے، اپنے کھانے الگ کر دیے، اتنی احتیاط کی۔ پھر کیا ہوا، ظاہر یہ مشقت ہو جاتی ہے، اب ایک کھانا آپ نے بنانا ہے فیملی میں، دو کھانے بنا رہے ہیں، ساری چیزیں جو ڈبل کرنی، ظاہر بہت زیادہ مشقت میں پڑ گئی۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ تو پھر یہ والی آیت مبارکہ بھی ہے، میں قل اصلاح لهم خیر، کہ ان کے معاملات میں اصلاح رکھو، ٹھیک ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو دار و نفقہ میں بھی اور کاروبار میں بھی اپنے ساتھ ملا لو، ٹھیک ہے، فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے وہ بھائی ہیں، ایسا کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، لیکن یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے المفسد من المصلح، کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ اصلاح کرنے والوں میں سے فساد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، کہ اگر تم چاہتے ہو تم کو ملا دیتا ہے، لیکن اللہ تو یہ تو بھی جانتا ہے نا کہ تم ان کو اپنے کاروبار میں اس لیے ملا رہے ہو تاکہ تم ان کا مال بھی ہڑپ کر جاؤ، یا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، جب جیسے وہ بڑے ہو تو ان کی زندگی ایک سیٹلڈ لائف بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ، تو تمہیں مشقت بنا دے گا۔ وہی ہوتی ہے نا کہ آپ اپنے کھانے بھی الگ کر لو، پینا بھی الگ کر لو، پہننا بھی الگ کر لو، سونا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کو الگ کرو، ان کی پرورش بھی کرو۔ اب کیا ہوتا ہے، ظاہر مشقت میں پڑ جاتے ہیں، مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا ہے. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے. ابھی اس کے بعد جو ہے ایک نیا ٹاپک آ رہا ہے، اور یہاں سے آگے جو ہے سوائے چند ایک دو آیات کے یہ ٹاپک آگے چلنے والا ہے. فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، نکاح اور طلاق کے مسائل میں آگے آئے. ٹھیک ہے، فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، جو مشرک عورتیں ہو ان سے نکاح نہ کرو، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، جو مومن ہے غلام یا لونڈی عورت ہے، مومن لونڈی جو ہے خیر من مشرکہ، وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے. ولو اعجبتکم، اگرچہ جو مشرک عورت ہے وہ تمہیں محبوب ہے، وہ تمہیں پسندیدہ ہے، خوبصورت ہو. یہاں پہ تو ہم سب جانتے ہیں وائٹ مہیا ہوتی ہے، اگرچہ وہ کیوں نہ ہو، لیکن یہاں کا معاملہ اس لحاظ سے الگ ہے کہ اس کے بارے میں اہل کتاب کے جو مسائل ہیں وہ الگ ہیں. وہ انشاءاللہ جو آئیں گے آگے سورہ نساء میں سورہ مائدہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ان کے معاملات کچھ الگ ہیں. یہاں کے جو اہل کتاب ہیں عیسائی مشرک جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر جو مشرک عورتیں ہیں وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی وجہ سے، مال کی وجہ سے، کلر کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، فرمایا ان کی بجائے تمہاری ترجیح ہونی چاہیے مومن عورت، چاہے وہ غلام لونڈی. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح یہ ہے کہ مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، فرمایا کہ حالانکہ جو مومن غلام ہے خیر، وہ بہتر ہے من مشرک، مشرک سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ پسند ہے. سو عورتوں کو فرمایا کہ تم مومن سے نکاح کرو چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ، وہ آزاد مشرک سے ہو. اور مومن مردوں کو فرمایا کہ تم مسلمان مومن عورتوں سے شادی کرو اگرچہ وہ لونڈیاں ہی کیوں نہ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے آزاد مشرک عورتوں سے، چاہے وہ تمہیں پسند ہی کرو. اور یہ کیوں ہے ایسا؟ اولئک یدعون الی النار، اس لیے کہ جو مشرک ہے نا یہ تو آگ کی طرف جہنم میں لے جاتا ہے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف بلا رہے ہیں، اپنے حکم سے، اپنے عزت سے. تو کیوں نہ تم اس طرف، اس طرف تم کیوں کر جاتے ہیں. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ آپ سے حیض کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں. لوگ آتے تھے ظاہر مسلم مسائل ہوتے تھے، سوال کرتے تھے عورتوں کے بارے میں، حیض اور نفاس حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل هو اذن، آپ فرما دیجیے کہ یہ حیض جو ہے یہ تکلیف دہ چیز ہے. اب اس کی شروعات جو ہے وہ مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا لا تقربوا، اس کے شجرہ کے پاس نہیں جانا، تو جب اس کے پاس چلی گئی اس کی سزا کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم سے اس خون کا اخراج شروع کیا تھا. تو وہاں سے یہ شروع ہوا، وہاں سے پھر یہ چلتا آیا. تب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل هو اذن، یہ اذیت ہے، یہ تکلیف دہ ہے. ظاہر ہے یہ دن جب خواتین پہ ہوتے ہیں تو تکلیف دہ دن ہوتے ہیں. فاعتزلوا النساء فی المحیض، فرمایا کہ جب حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے دور رہو، حیض کی حالت میں اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ. یہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے. اب اس سے پہلے جو ہے یہود جو تھے، تشریح جیسے یہ آیات، تو یہودی جو تھے وہ
حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں کے پاس بالکل نہیں جاتے تھے، نہ ان سے بول چال کرتے تھے، نہ ان سے کھانا پینا کھاتے تھے، ٹوٹلی انقطاع ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کو گھروں سے نکال دیتے تھے حیض کے دنوں میں۔ جب مسلمانوں نے آकर نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا، سوال کیا، تو جیسے یہ آیات نازل ہوئی تو فرمایا کہ ان کے پاس نہ جاؤ، اس دواجی مباشرت کے لیے ان کے پاس نہ جاؤ، اس کے علاوہ تمہارے لیے اجازت ہے۔ جیسے ہی یہ آیات جو ہے وہ یہود و نصارہ کو پتہ چلی، یہ لوگ ہیں یہ ہر معاملے میں مخالف ہوتے ہیں، ہر چیز میں ایک الگ ہی مسئلہ لے کرتے ہیں۔ تو دو صحابہ کرام علیہ السلام وہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہودی ہے وہ اس طرح کہہ رہے ہیں، یہ تو ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، تو جب ہم مخالفت ہی کرنی ہے تو کیوں نہ ہم حیض کی حالت میں اپنی خواتین سے مباشرت بھی کر لیں، ان کے پاس کیوں نہیں چلے، یہ بھی ہمیں یاد نہیں۔ تو روایات میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید غصہ، آپ کا چہرہ کٹھن ہو رہا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ الرضوان کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو گئے، لیکن کچھ دیر بعد کچھ تحفے کے لیے کچھ چیزیں آئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ جا چکے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جی، یعنی اظہار بھی فرمایا کہ اس چیز کو میں نے ناپسند کیا ہے، لیکن اس حد تک نہیں کہ میں نے ان کو تعلق ہی کرا دیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بعض اوقات اولاد سے بیوی سے بعض اوقات اولاد سے اگر ہم ناراض ہوتے ہیں، گھر میں بیوی سے، بیوی خاوند سے کسی وجہ سے کوئی معاملہ ہوتا ہے، اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو بعد میں کو منانا بھی چاہیے، ان کو کوئی تحفہ تحائف کو دے دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اگر کسی ظاہری معاملہ دنیا کی زندگی ہے، کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے، تو پھر بعد میں معاملے کو سدھارنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فرمایا کہ ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ طہر حاصل کر لیں، پاک ہو، ان کا یہ تیری ختم ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اب جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان کے پاس آ جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں سے ان کے پاس چلے۔ ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے محبت فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور جو ہمیشہ طہارت کے ساتھ خوب پاکیزہ رہنے والے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ میں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے پہلے یہ بات ہوتی ہے تو اللہ سے توبہ کرو، اس سے معافی مانگو، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کو بٹھا لینا سارے کرتے بولے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، نساؤکم تمہاری بیویاں جو ہے، حرث لکم وہ تمہارے لیے کھیتی کی مانتی ہے، فأتوا حرثکم انا شئتم تو اپنی کھیتی میں تم آؤ جہاں سے تم چاہو۔ تو اب یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پر بعض جو مثالیں جو ہے بعض اس میں کافی ساری چیزیں مختلف ہیں، تو عورتوں کے پاس جانا جو ہے قرآن و حدیث میں ہمیں ثابت ہے، جو مسلمانوں کے ہاتھ رائج ہے اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ارشاد فرمایا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تو جہاں سے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی گھر میں جا کے کھیتی بیج رکھی ہو، تو جو کسان ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے کھیت میں کہاں سے جانا ہے، ٹھیک ہے، پورا کھیت میں جب فصل اگی ہو ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ اس کے جو پودے ہیں اس کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں سے کھیت کی،
اللہ تعالیٰ نے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو یعنی کہ جو آپ کو معلوم ہے، جو آپ کو پتہ ہے کیسے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آئندہ کا کچھ سامان نکالو. اب یہ بھی ہمیں قرآن پاک سے مباشرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آئندہ کے لیے اولاد کے لیے وصف کر دے گا. تو اولاد کے لیے کچھ بندوبست بھی کر دو، اپنے لیے آگے کچھ بندوبست کر دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرو، اس کا تقویٰ بھی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور خوب جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ارشاد فرما دیا احکام، حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے دور رہو. یعنی کوئی ایک منٹ نہیں خاموش کر پاتے ہیں. عورتوں سے دور بھی رہو، اور ان کے حیض کی حالت میں ان کے قریب نہ جاؤ. اور یہ سارے جتنے احکام ہیں اس کے بعد فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہو اور جان رکھو کہ اس سے ملنے والے بھی ہو. اور اس کے بعد وبشر المؤمنین، اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو بشارت دیجیے جو ان احکام کو مانیں گے، جو ان چیزوں پر عمل پیدا ہوں گے. فرمایا سب مومنوں کو آپ بشارت دیجیے کہ ان کی جو اللہ کے جو فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو. ان کو بشارت دے دیجیے کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ اچھے نوٹ پہ ہوگی، ایک اچھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. لیکن اس کی کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے بھی رہو اور ان کام پر عمل بھی کرتے رہو. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کو نہ بنا لو عُرْضَةً آڑ پردہ لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں میں، اپنی قسموں میں اللہ تعالیٰ کو آڑ نہ بنا لو. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اب بھی ویسا ہوتا ہے کہ دو آپ کے کوئی دوست ہو یا آپ کا کوئی وہ آپس میں کسی وجہ سے جھگڑ رہے ہو تو کوشش کر رہے ہیں پورا زور لگا لیں کہ اب نہ لڑے نہ جھگڑے، اور وہ آپ کی بات نہ مانے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ہے آپ کے بعد آج کے بعد کی سنن کروں میں کہ خیر کے کام میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال کر کے آڑ نہ بنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو وہ ایک شخص تھے جن کی وہ مالی مدد کیا کرتے تھے، تو انہوں نے قسم کھا دی، اللہ کی قسم خریدا ہے میری بیٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ٹھیک ہے، ان پر یہ زنا کی تہمت لگا ہے، تو آئندہ سے میں اس کی کبھی حل نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کا جیسے ارشاد آ گیا تو پھر انہوں نے اس کو ختم کر دیا. تو فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا، اللہ کی قسم کو، اللہ تعالیٰ کو آڑ نہ بنا لو اپنے اچھے کام میں. ایسا نہ کرو کہ اللہ کی قسم کھا لو کہ اب سے میں یہ کام نہیں کروں گا. کسی کو صلح کروانی، کوئی بھی نیکی کرنی ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا، کسی کے ساتھ نیکی کر دی تھی، وہ کسی وقت اس نے آپ کی کسی وجہ سے توہین کر دی یا آپ کے لیے وہ رسپیکٹ نہیں کر پایا جو آپ توقع کر رہے تھے، تو ہم کہہ رہے ہیں آئندہ تو میں اس لیے کبھی وہ نہیں کرنا. ہم بل کر رہے ہیں آئندہ اس کی کال نہیں چکے، میں تو اس کی کال نہیں اٹھاؤں گی، میری بات نہیں سنی فلاں بات. ایسی اگر قسمیں کھا لیں تو میں کہ یہ غلط ہے، ایسا نہ کرو. فرمایا کہ اور اپنی قسموں کے باعث اللہ تعالیٰ کے نام کو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے میں آڑ نہ بنا. اب کیا ہے ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم لوگوں میں صلح کرواؤ گے یا لوگوں میں صلح کروا دو گے، لوگوں میں مسائل کو حل کرنے میں کسی قسم کی بھی نیکی میں اس کو آڑ مت لگا. واللہ سمیع علیم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. جب تم ایسا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہوتا ہے تمہاری چیزوں کو، باتوں کو اور تمہاری. اور یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا شروع میں ابتدائی اسلام میں کہ اور اسلام سے پہلے بھی کہ جو حیض کے مسئلے ہیں نا اس سے متعلق بھی ہے کہ بعض لوگ جب اپنی عورت سے اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتے تھے وہ قسم اٹھا لیتے تھے، اور اس قسم کو ایلا کہتے ہیں، الف یا لام الف ایلا. تو وہ اٹھا لیتے تھے کہ اب جو ہے کسی وجہ سے ناراض ہو گئے نا تو کہتے تھے اللہ کی قسم 40 دن آپ کے پاس نہیں جاؤں گا. بعض کہتے ہیں اللہ کی قسم 4 مہینے میں آپ کے پاس نہیں جاؤں گا.
ایسی ایسی قسمیں اٹھا لیتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا کر لیتے ہیں وہ لوگ، ابھی آگے وہ آیت مبارکہ بھی آ رہی ہے جس میں اس کا حکم ہے. فرمایا کہ اب دو صورتیں ہیں، اگر تو وہ اپنی اس قسم کو پورا کر دینا، 4 مہینے تک اپنی عورتوں سے رکے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی طلاق ہو گیا. اور اگر اس کے درمیان وہ اپنی قسم کو توڑ دیں، اپنی بیویوں کے پاس آ جائیں، تو اب کیا ہوگا؟ ان کا نکاح بچ جائے گا لیکن قسم کو توڑنے کا کفارہ. تو یہ قسم کے بارے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. ابھی یہ سارا قسم کا جو ہے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا باللغو فی ایمانکم، جو بےہودہ قسم کی تم قسمیں اٹھاتے رہتے ہو، فضول لغو قسم کی قسمیں اٹھاتے ہو. بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، وہ ہر بات میں قسم اٹھا لیتے ہیں. تو میں کہ اگر ایسا ہو یہ لغو قسم کی قسمیں ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائے گا، چاہے دعا فرمائے گا. حالانکہ یہ قسمیں بھی ہمیں اللہ کے نام کی ایک عزت ہے، تقریب ہے. فضول ایسا کام جو آپ نہیں کر پاتے یا نہیں کر سکتے، اس میں آپ کیوں اللہ کے نام کو ڈالتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ان میں اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائے گا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن ان کے بارے میں اللہ ضرور مواخذہ فرمائے گا جس کا دل سے ارادہ کرتا ہے. اب جو جس بندے نے ارادہ کر لیا کہ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا اور پھر وہ جاتا ہی نہیں ہے، وہ اس کی نیت تھی، تو اس کے بعد وہ فرمائے گا اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، وہ اس کا قصے ختم ہو گیا اور طلاق بائنہ ہو گئی. رجی بھی نہیں ہوگی. بائنہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو واپس نکاح پڑھنا پڑے گا. تو اتنا ہے کہ اگر اس کے درمیان وہ واپس آ جائے گا ٹھیک ہے، اس کا نکاح بچ جائے گا اور وہ قسم کا جو کفارہ کر جائے گا. واللہ غفور حلیم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور بڑے حلم والا ہے، بردبار ہے، حلم والا ہے اللہ تعالیٰ. یہاں تک اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی یہ مسائل جو ہے اس کے متعلقہ ہی ہے لیکن وہ آگے چلیں گے بات آ جائے گی. تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ جمعرات کو کمپلیٹ کریں گے. اگلے جو مسائل ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس ملک میں رہتے ہوئے، خاص طور پہ نکاح اور طلاق کے جتنے مسائل ہیں یہ سارے کے سارے تقریباً 1.5 سے 2 رکوع جو ہے ان میں کریں گے. کوشش کریں ان کو پڑھیں بھی اور ان کو سمجھیں بھی انشاءاللہ. اور ممکن ہے ماشاءاللہ فضل حتم بھائی جیسے لوگ بنا رہتے ہیں، ایک اچھی چیز ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو جو نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ نہیں وہ اچھا نہیں کر رہے ہیں، سن لینا، اس کو یاد رکھنا یہ بھی اچھا ہے. لیکن علم جو ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ پرندے کو ماننا ہے، اس کو قید کر لیں آپ کے پاس رہتا ہے ورنہ یہ پھر سے اٹھ جاتا ہے. ممکن ہو تو اس کا نوٹ بنا لیں. یہ زکوٰۃ اللہ کی چونکہ ہماری ڈیلی روٹین میں بہت زیادہ آئیں گے تو ان چیزوں کو انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے کو ہم پڑھیں گے جتنی ممکن ہو سکی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہماری کاوش کو قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین، ہمارے قرآن کے اس درس کو تم ہمیشہ فی قبولیت عطا فرما. مولا جتنا بھی قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے، جو اس کا ترجمہ پڑھا ہے، جو تفسیر پڑھی ہے، اس میں جو کچھ بھی صحیح کہا پڑھا اور سنا گیا ہے یہ تیری طرف سے ہے مولا. اس کو اپنی بات ہمیشہ فی قبولیت عطا فرما. اور اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو میرے کو یہ ہماری طرف سے، ہمارے نفس اور شیطان کی وجہ سے اس سے ہمیں عفو درگزر فرما. اور میرے کو جو بھی ہم نے صحیح کہا پڑھا اور سنا ہے میرے کو ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما. قرآن پاک کے نور سے ہمارے چہروں کو منور فرما. اس کے نور سے میرے کو ہمارے گھروں کو منور فرما. قرآن پاک کے نور سے میرے کو ہماری فیملیز کو منور فرما. اور میرے مولا قرآن پاک کے نور سے ہماری اس دنیا کو ہمارے لیے منور فرما. اور قرآن پاک کے نور سے میرے مولا ہماری آخرت کو منور فرما. اس کے نور سے ہماری قبروں کو منور فرما. قرآن پاک کو میرے مولا قیامت کے دن ہمارا شفیع بنا، پورے صراط پہ ہمارا مونس و مددگار بنا، جنت میں میرے مولا قرآن پاک کو ہمارا ساتھی بنا. یہ الہ العالمین، اس کے ایک ایک حرف پہ، ایک ایک لفظ پہ میرے مولا ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، اس میں جو بھی تیری طرف سے احکام آئے ہیں میرے مولا
اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. جو اس میں نواہی ہیں ان سے ہمیں منع ہونے کی توفیق عطا فرما. جو میرے مولا حلت اور حرمت کے احکام ہم نے پڑھے ہیں میرے مولا ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جو بھی حرام کردہ تیری چیزیں ہیں میرے مولا ان سے ہمیں محفوظ فرما. میرے مولا ان کی شر سے ہمیں محفوظ فرما. یا الہ العالمین ان سے ہمیں ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی حلال چیزیں ہیں میرے مولا ہمیں ان کا قرب عطا فرما اور ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یہ الہ العالمین جتنے بھی حاضرین ہیں ان پر ہماری بہنیں باجیاں موجود ہیں میرے مولا ان کا ایک ایک لمحہ یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ الہ العالمین اپنے مصروف وقت سے یہ ٹائم نکال کے آتے ہیں میرے مولا اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ایک ایک لمحے کے بدلے میرے مولا ان کو اجر عظیم عطا فرما. یہ الہ العالمین ایک ایک لمحے کے بدلے ان کو اجر عظیم عطا فرما. ان کی دینی دنیاوی نیک جائز خواہشات کو پورا فرما. یہ الہ العالمین میرے مولا ان سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ اس کے حلال عطا فرما اور پھر اس میں برکتیاں عطا فرما. ہمیں ہر قسم کے حرام سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے رزق میں کاروبار میں مال میں جان میں اولاد میں برکتیں عطا فرما. میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو پاکیزہ روزگار عطا فرما. جو تنگ دست ہیں میرے مولا کی تندرستی کو دور فرما. جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے رہائی عطا فرما. جو میرے مولا ویزوں کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہے ان کی مشکلات کو بھی حل فرما. یا الہ العالمین ان سب کی پریشانیوں کو حل فرما. یا الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اور میرے مولا جن کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنا. یا الہ العالمین جتنے بچے یہاں پہ حاضر ہیں میرے مولا یہ تیرے گھر میں آتے ہیں کھیلتے ہیں میرے مولا ان کا آنا بھی قبول فرما ان کا کھیلنا بھی قبول فرما. اور میرے مولا ان کے اس ایک ایک لمحے کا صدقہ ان کے مستقبل میں جیسے یہ بڑے ہوں میرے مولا ان کے دلوں میں مسجد کی قرآن پاک کی تیرے دین کی محبت پیدا فرما. میرے مولا ان کے ایک ایک لمحے کے صدقے میرے مولا ان کو نیک اور صالح بنا. میرے مولا ان کو پاکیزہ بنا ان کی زندگی کو پاکیزہ بنا. ہم سب کی زندگیوں کو پاکیزہ بنا. ہر قسم کی میرے مولا خواہشات نفسانی سے ہمیں محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہماری یہ دنیا بھی ہمارے لیے بہتر بنا ہماری آخرت بھی ہمارے لیے بہتر بنا. اور اس قرآن پاک کا صدقہ ہمارے مرحوم والدین کی بخش و مغفرت فرما. ہمارے آباء و اجداد میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہماری فیملیز میں سے بہن بھائیوں میں سے دوست احباب میں سے سب کی بخش و مغفرت فرما. بالخصوص میرے مولا فلسطین کے شہداء کے درجات کو مزید بلند فرما. لبنان کے شہداء کے درجات کو بلند فرما. میرے مولا کی قبروں کے جنت الفردوس کے باغ بنا. اور وہاں پہ میرے مولا جو زخمی ہیں میرے مولا سب کو جلد اور مکمل صحتیابی عطا فرما. اور میرے مولا فلسطینیوں کو آزادی کا سویرا دیکھنا نصیب فرما. فلسطین کو آزادی عطا فرما. مسجد اقصیٰ کو آزادی عطا فرما. اہل فلسطین کو آزادی عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری یہ دنیا بھی ہمارے لیے بہتر بنا ہماری آخرت کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا. اور مرنے سے پہلے ہم سب کو کلمہ شہادت نصیب فرما اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونبي محمد وعلى آله وصحبه.